منی لانڈرنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا کہ ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے۔ 1,000 ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ غریب ملکوں کا سب سے بڑا مسئلہ منی لانڈرنگ ہے۔ ایلیٹ کلاس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں۔ 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کر امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاک چائنا بزنس انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا صنعتوں کی ترقی اور ایکسپورٹ پر توجہ دے رہے ہیں۔ سبزیاں اور پیاز بیچنے سے ملک کی دولت نہیں بڑھنے والی، سرمایہ کاری میں رکاوٹوں کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ فوڈ سیکیورٹی اور موسمیاتی تبدیلی جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ آلودگی کی وجہ سے لاہور کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اپوزیشن روندو ہے، ہاریں تو کہیں گے دھاندلی ہوئی، جیتے تو کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوئے۔ جے یو آئی جیسی فرقہ وارانہ جماعت کا جیتنا بدقسمتی ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کو پیچھے کرنے کی سازشیں ناکام رہی، بلیک میل کر کے کیسز میں ریلیف مل جائے گا تو یہ ممکن نہیں۔ عمران خان واضح کر چکے احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سیاسی جماعتوں کو الیکٹورل ریفارمز، احتساب، عدلیہ پر بات چیت کرنی چاہیے۔ سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات میں گفتگو، کہا اپوزیشن کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ عثمان بزدار بولے منفی رویے اور انتشار کی سیاست ملک کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہے۔ حکومت نے سیاسی انتقام کی منفی سیاست کو ختم کیا۔ کوشش رہی افغانستان میں امن و استحکام ہو۔ افغانستان کی صورتحال اب بھی چیلنجنگ ہے۔ افغانستان میں معاشی بحران خطے کے مفاد میں نہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کشمیریوں پر مظالم کو مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہے، کوشش کی چین، امریکہ، روس، یورپی یونین کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہوں۔ اسلامو فوبیا کو بھی پاکستان نے اجاگر کیا اور اپوزیشنلی اب دنیا بھر میں اسلامو فوبیا پر بات ہوتی ہے۔ گزشتہ سال اکنامک ڈپلومیسی کو بھی آگے بڑھایا۔ کراچی میں اومیکرون کے مزید 10 کیس رپورٹ، دسمبر میں اومیکرون کے 351 ٹیسٹ کیے گئے، 175 کیس مثبت آئے۔ ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی اور حیدرآباد میں ٹیسٹ اور ویکسینیشن بڑھانے کی ہدایت۔ لاہور میں اومیکرون کے کیسز میں تیزی سے اضافہ، 62 نئے کیس رپورٹ، کل تعداد 112 ہو گئی۔ ملک میں کورونا مثبت آنے کی شرح 1.5% سے بڑھ گئی، مزید 708 کیس رپورٹ اور 2 مریضوں کا انتقال ہوا۔ کراچی میں کورونا کی 5ویں لہر کا پھیلاؤ تیز، ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2 سے بڑھ کر 6% ہو گئی۔ این سی او سی کی شہریوں کو ویکسین لگوانے اور ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت، ویکسینیشن مہم میں تیزی لانے پر زور، 30 سال سے بڑی عمر کے افراد کو بوسٹر ڈوز لگنے کا آغاز، جنہیں کورونا ویکسین لگے 6 ماہ ہو گئے وہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں۔ چھوٹے میاں بڑے میاں کی ضمانت دے کر پھنس چکے ہیں، نواز شریف واپس آئے تو جیل جانا پڑے گا۔ مریم صفدر کی خاموشی معنی خیز ہے، ڈیل یا ڈھیل نہ ملی تو پھر بیان بازی شروع کر دیں گی۔ ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کہتے ہیں پنجاب کو سندھ نہیں بننے دیں گے، نہ ہی پنجاب سندھ ہے۔ بلاول بھٹو اپنے سندھ کو سنبھال لیں، یہی کافی ہے۔ پی کے میں وہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا جو حشر ہوا ہے وہاں پر، بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہو، کوئی سبق سیکھیں، اب وہ صوبہ سندھ میں کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے حکومت بنائیں گے۔ تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن سے بچنا چاہتی ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا تو حشر کے بھی الیکشن سے برا ہوگا۔ یہ شرمندہ اور سبق سیکھنے کے بجائے سندھ میں بھی حکومت بنانے کا کہتے ہیں۔ سعید غنی بولے لوکل باڈی ایکٹ پر احتجاج کرنے والے مہنگائی پر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بل پر ترمیم کا کہیں تو شور شرابہ کر کے اسمبلی سے باہر چلے جاتے ہیں۔ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ترمیم نہیں کرائی جا سکتی، یہ ڈرامے بازی چلنے والی نہیں۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।